सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद गणेश। नाजरीन, आज कुछ बात करेंगे हयातुल्लाह बलोच के हवाले से, क्योंकि कुछ गुज़श्ता तकरीबन एक 10 दिन या 15 दिन पहले एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक CSS के स्टूडेंट को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी एक वीडियो भी वायरल हो गई जिसमें FC अलकार मौजूद थे, उसको बाकायदा तौर पर गोलियां मारी गई। और बाद में जब एक तस्वीर वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, वो तस्वीर थी एक माँ की चीख पुकार की और एक बाप जो अपने लख्त जिगर को जिगर से लगा के रो रहा था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है MPA नसरुल्लाह ज़ेरी साहब। उससे भी मज़ीद बात करते हैं कि सर अभी तक कमेटी बनाई है या नहीं, आखिर ये वजह क्या है, तकरीबन अभी तक तकरीबन किसी ने क्यों एक्शन नहीं लिया। सूबाई असम्बली में ये आवाज़ उठाया गया, कौमी असम्बली में ये आवाज़ उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने पाक न्यूज़ को अपना खुसूसी टाइम दिया। सर मुझे ये बताइए कि सर अभी तक कोई कमेटी तश्कील नहीं पाई गई, ना किसी ने एक्शन लिया, आखिर ये वजह क्या है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नसरुल्लाह खान ज़ेरे, मेरा ताल्लुक़ पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी से है और क्वेटा से मैं मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। यकीनन ये वाक़या 13 अगस्त को तुर्बत में पेश आया, जब सड़क के किनारे एक बम ब्लास्ट हुआ FC एहलकारों पर। तो FC एहलकार वहाँ नज़दीकी मौजूद एक बाग में, जो खजूर का बाग था, वहाँ चले गए। वहाँ पर बाप बेटा जो उस वक्त खजूरें उतार रहे थे, उन्होंने जा कर के उस नौजवान हयात को, जो एक कराची यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट था और इस वक्त वो CSS की तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनको वहाँ से उठाया और वालिदा भी वहाँ थी। वालिदा के चादर से उनकी आंखें बंद की गई, बाहर रोड पे ले जाकर उन पर ओपन फायर किया गया। एक नहीं, दो नहीं, 8 गोलियाँ फायर की गई, जिससे उनकी शहादत का अलमनाक वाक़या हुआ। यकीनन बाद में हुकूमत ने कहा, FC वालों ने कहा कि फ़र्द का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सर हम लोगों ने ये बात भी सुनी कि एक जनूनी शख्स ने ये किया। अगर एक जनूनी शख्स ने किया तो वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे, पूरा पलटन मौजूद था वहाँ पे, लेकिन ये जनूनी किस तरह शख्स था जिसने गोलियां फायर की, लेकिन बाकी जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? असल में ये है कि एक जनूनी हो नहीं सकता, इसलिए कि वो FC में वो वहाँ सिपाही था और उनके साथ और भी काफ़ी लोग थे, और भी उनके साथ सिपाही थे FC के। उनके सामने उनको घसीटा गया हयात को, और उनको रोड पे घसीटा गया, और फिर बाद में उनको सामने बाकी लोगों के साथ उनको गोलियां मारी गई। और जाहिर सी बात है, ये कोई 1 मिनट का काम नहीं था कि उनको वहाँ से वालिद के सामने उनको घसीटा गया, उनको बाहर लाया गया और फिर उनकी आंखें बंद की गई, फिर उन पे फायर की गई। ये पूरा कम से कम 5 से 10 मिनट का ये सिलसिला है। इस दौरान ये क्यों नहीं हुआ कि बाकी FC एहलकारों ने अपने जो सिपाही था उनको क्यों नहीं रोका उन्होंने? और अगर वो जनूनी था तो 1 गोली वो चला लेता, उन्होंने 8 गोलियां क्यों चलाई? तो असल में ये है कि ये एक माइंडसेट है। अभी आपने देखा, उससे पहले 30 जुलाई को चमन में जो वहाँ लोग गुज़श्ता कई माह से एहतजाज कर रहे थे चमन में कि ड्यूरिन लाइन पे जो तिजारती रास्ता है जो बंद है, लोगों का मुतालिबा था कि ये तिजारती रास्ता 2 मार्च में जो सूरत-ए-हाल थे उसके मुताबिक तिजारती रास्ते को खोला जाए। इसके लिए लोगों ने एहतजाज किया, सियासी पार्टियों ने एहतजाज किया। 30 जुलाई को, बल्कि 29 जुलाई को, एक दिन पहले हुकूमत ने खुद कहा कि वफाक ने कि 29 और 30 जुलाई को वो तिजारती रास्ता खुला रहेगा। हज़ारों लोग आ गए, क्योंकि अगले 1-2 दिन में ईद था। लोग आ गए, जो लोग पाकिस्तान के लोग,
وہ افغانستان میں پھنسے ہوئے تھے، کندھار میں تھے، وہ بھی اسپین بول تک پہنچ گئے، اور یہاں سے جو لوگ جانا چاہ رہے تھے افغانستان وہ بھی پہنچ گئے، ہزاروں لوگ کا مجمع وہاں اکٹھا ہوا۔ ایک دم آنن فانن 30 جولائی کو اعلان کیا گیا کہ آج دروازہ بند رہے گا۔ وہاں بچے تھے، وہاں خواتین تھی، برا حال تھا، 42 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں گرمی تھی اس دن، بچے جو ہے نا بلک رہے تھے، اور ایک بچہ جو ہے نا وہ گرمی کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ بعد میں جب ان کی ہلاکت ہوئی، ظاہر سی بات ہے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا، لوگوں نے نعرہ بازی کی، اور اس دوران ایف سی نے گولیاں چلائی، اور خواتین، ایک خاتون سمیت 6 لوگ وہاں وہ جو ہے نا ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایون اوور آل آپ دیکھیں کہ کتنے چیک پوسٹ ہے یہاں پر ہمارے صوبے میں، اتنی چیک پوسٹیں پورے بڑے بڑے ریاستوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے مطلب چند کلومیٹر، کوئٹہ آپ چمن سے روانہ ہوں گے کوئٹہ تک درجنوں چیک پوسٹ ہے، آپ تربت سے روانہ ہوں گے پنجگور سے جب آگے آ جائیں گے سوراب سے پھر کلات سے پھر مستونگ، پھر جو ہے نا کوئٹہ، یہ سینکڑوں یہاں چیک پوسٹ ہے۔ ان تمام چیک پوسٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا ہے کہ انہوں نے اس صوبے کو، یہاں کے عوام کو، یہاں کے پشتون اور بلوچ عوام کو، انہوں نے یہاں اس عوام کو انہوں نے غلام سمجھا ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم سرزمین کے باسی ہیں، ہم سن آف دا سوائل ہے، ہماری زمین، ہماری سرزمین اس مملکت کا حصہ ہے، ہمیں آئینی طور پر اس ملک کے آئین کے تحت ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے صوبے میں ہم آزادانہ طور پر بسر کر سکے، زندگی بسر کر سکے۔ تو یہ جو حیات بلوچ کے ساتھ جو واقعہ ہوا انتہائی دردناک واقعہ ہے، جو چمن میں واقعہ ہوا انتہائی دردناک واقعہ ہے، لیکن حکومت، چاہے وفاق کی حکومت ہو، چاہے صوبے کی حکومت ہو، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے کوئی نہ چمن کے اتنے بڑے واقعے پر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا ہے، کوئی جوڈیشل کمیشن انہیں نہیں بنایا، نہ حیات کے مسئلے پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بس ایک جنونی شخص تھا، ان کا انفرادی عمل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ حکومت کو چمن کے واقعے میں ملوث جنہوں نے فائرنگ کی، حکومت نے وعدہ کیا کہ چمن کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، لیکن آج پورا 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک صوبائی حکومت نے فلور پہ وعدہ کیا گیا تھا وزیر داخلہ صاحب نے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، انہوں نے چمن کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا ہے۔ وہ جو لوگ وہاں شہید ہوئے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے۔ فائرنگ کس نے کی، مقدمہ کس کے خلاف درج ہوا؟ حیات بلوچ کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں واقعات، اوورآل ان 2 واقعات کی مکمل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں، غیر ضروری چیک پوسٹیں، تمام کو ختم کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جب چمن سے آئیں گے کوئٹہ کی طرف، آپ زوب سے کوئٹہ کی طرف آئیں گے، آپ دیکھیں بلیلی چیک پوسٹ پر کیا صورتحال ہے، کتنی وہاں ہمارے لوگوں کی بے عزتیاں ہو رہی ہے، گھنٹوں لوگ انتظار میں کھڑے۔ آپ اگر کل آئیں گے گوادر کے تربت، پنجگور، پھر خزدار یا کوئٹہ آئیں گے ساؤتھ کی جانب سے، تو وہاں اس چیک پوسٹوں پر کیا صورتحال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے فورس کو، جو ہماری فورس ہے، پولیس ہے، چاہے لیویز ہے، ان کی ٹریننگ کرے، انہیں اختیارات دے دے، اس کے بجائے کہ ہم نے ایف سی وہ جا کر کے بارڈر پہ جو صورتحال ہے جہاں بھی ہے، وہ بارڈر پہ جا کر کے وہاں حالات کو کنٹرول کرے، بارڈر کی حفاظت کرے۔ سر ابھی ایک ٹرینڈ بھی تقریباً یہ کافی عرصے سے، ابھی تقریباً 10-15 دن ہو گئے سر، یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ ایف سی کو ہٹاؤ، بلوچستان کو بچاؤ۔ تقریباً کافی عرصے تقریباً پیجز وغیرہ پہ یا کوئی ٹویٹر وغیرہ پہ، یوٹیوب پہ، مطلب کافی جگہ پہ یہ مطلب ایک واقعہ چل رہی ہے، ایک سچویشن چل رہی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حیات بلوچ کو
حق نہیں ملا گیا یا اس کو یہ انکوائری نہیں کی گئی، اگر عوام اکٹھے ہو کے، تو پھر یہ بلوچستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ لاسٹ میں سر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اوور آل اس وقت اگر ہم اپنے پولیس کو، لیویز کو، ہم اپنے اس فورس کو ہم اس کو ٹریننگ دے دیں، اسٹرینتھن کریں، ان کی صحیح تربیت کی جائے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ایف سی کو ان کی دوبارہ واپسی کو ممکن بنایا جائے، تاکہ وہ جا کر کے بارڈر پر تمام ہمارے صوبے کے جتنے بھی بارڈرز کے علاقے ہیں وہاں جا کر کے بارڈرز پر وہ اپنی ڈیوٹی جو ان کی ایک وفاقی فورس کی طرح ان کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی وہ سر انجام دے دے، اور باقی انٹائر دا پروونس، انٹائر دا سٹی، انٹائر دا ڈسٹرکٹس ہماری پولیس ہے، لیویز ہے، وہ اپنی خدمات سر انجام دے. بالکل نصر اللہ زیری صاحب نے یہی کہا اور مطالبہ کیا کہ یہ کیسز ہونے چاہیے. خاص طور پر چمن کی بات کی جائے، اور چمن کے حوالے سے یہ جو تربت میں واقعہ پیش آیا یہ بھی ایک بہت بڑا ثانیہ تھا. تو ریکویسٹ کی ہے حکومت بلوچستان سے، ریکویسٹ کی ہے وفاقی حکومت سے، ریکویسٹ کی ہے کہ یہ مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ چمن میں بیچارے غریب لوگ مارے گئے، واپس ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا. یہ بالکل سراسر یہ ناانصافی ہے. یہ بالکل یہ جو اس بات عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ مدینہ کی ریاست ہوگی، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے. ایک بیچارے کو، ایک سی ایس ایس کو اسٹوڈنٹ کو بے دردی سے مارا جاتا ہے، وہ غریب، اس کے پاس، میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، وہ کھجور کے پتے اتار کے اس سے جو مطلب جس طرح بھی وہ گزارا کر لیتے ہیں. تو وہ کہاں سے دہشت گرد ہو گیا؟ اگر ہے تو ثبوت پیش کیا جائے، باقاعدہ طور پہ ان کی ایک کمیٹی بنایا جائے کہ آخر وہ قصوروار ہے یا نہیں ہے. تو ناظرین، آج کی یہ تھی گفتگو نصر اللہ خان زیری صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اللہ نگہبان.